पाकिस्तान हाल ही में एक बहुत बड़े खतरे स्मोक का सामना कर रहा है। कुछ अरसे पहले तक लोग इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थे, लेकिन आज ये एक संगीन माहौलियाती मसला बन चुका है जिससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्मोक की तरह और भी कई खतरात हम पर मंडला रहे हैं, जिन पर अगर बरवक्त तवज्जो ना दी गई तो ये भी काबू से बाहर हो जाएंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ खतरात की। पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूरत दिन ब दिन एक ख्वाब बनती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर मौजूदा सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो 2025 तक पाकिस्तान शदीद आबी किल्लत वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, जबकि पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। दरियाओं में पानी की मिकदार कम हो रही है क्योंकि ग्लेशियर्स मौसमियाती तब्दीली की वजह से या तो तेज़ी से पिघल रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान में बारिशों पर इन्हिसार ज़्यादा है, लेकिन गैर मुतवक्का मौसमी हालात की वजह से बारिशों का सिलसिला भी गैर मुस्तहकम हो चुका है। पानी की किल्लत का सबसे ज़्यादा असर ज़राअत पर पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत से जुड़ा हुआ है। शहरों में साफ़ पानी की फराहमी पहले ही मुतासिर हो चुकी है। दही इलाकों में भी लोग गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिससे बीमारियां फैल रही हैं। पानी के ज़िया पर काबू नहीं पाया जा रहा। रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग पानी ज़ाया करते हैं, ख़ास तौर पर घरों में नलके खुले छोड़ देना और गाड़ियां धोने और दीगर कामों में पानी का बेतहाशा इस्तेमाल। सनतों में पानी को दोबारा इस्तेमाल ना करना। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक आइंदा चंद दहाइयों में पानी की किल्लत के बाइस आलमी सतह पर जंगों का भी खतरा है। दुनिया भर में 2.2 बिलियन अफराद पहले ही पीने के साफ़ पानी से महरूम हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल इस वक्त मज़ीद ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि भारत जैसे ममालिक दरियाओं पर डैम बना रहे हैं जो पाकिस्तान के पानी के हिस्से को भी महदूद कर सकते हैं। इसके हल के तौर पर हमें पानी के ज़िया को रोकना होगा, रिसाइकलिंग और जदीद तकनीक अपनानी होगी, पानी के ज़खायर को बढ़ाना होगा और अवामी आगाही मुहिम चलाना होगी। पानी ज़िंदगी है और ये हमारे मुस्तकबिल का अनमोल ख़जाना है। अगर हमने आज इसका ख्याल ना रखा तो कल हमें प्यास बुझाने के लिए ये कीमती वसीला शायद दस्तयाब ना हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI या मसनूई ज़हानत एक ऐसा शोबा है जिसने दुनिया भर में इनकलाब बर्पा किया है। ये टेक्नोलॉजी हम सब की ज़िंदगी को आसान बनाने, नई साइंसी कामयाबियां हासिल करने और कारोबारी दुनिया में जिद्दत लाने के लिए एक ताकतवर आला साबित हो रही है। जैसे कि हर चीज़ में अच्छाई और बुराई का पहलू होता है, वैसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने के भी कुछ संगीन असरात हो सकते हैं। दुनिया भर में तेज़ी से फैलती हुई मसनूई ज़हानत ने कई शोबों में इंसानों की जगह ले ली है। ख़ास तौर पर फैक्ट्रियों, खिदमात के शोबों और दफ्तरी कामों में रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ये हमारे कामों को तेज़ और मौसर बनाता है, वहीं दूसरी तरफ इंसानों के लिए रोज़गार के मौके तेज़ी से कम हो रहे हैं। AI ऑटोमेशन की वजह से दुनिया के कई बड़े ममालिक में लाखों नौकरियां ख़त्म हो चुकी हैं और ये सिलसिला अभी तक जारी है। 2025 तक तकरीबन 85 मिलियन मुलाजमतें मसनूई ज़हानत और ऑटोमेशन की वजह से ख़त्म हो जाएंगी। मुस्तकबिल में मसनूई ज़हानत के रोबोट्स और खुदकार निज़ाम इतने ताकतवर हो सकते हैं कि इंसान अपने ही बनाए हुए इन रोबोट्स की ग़ुलामी में मुब्तला हो जाएगा। अगर हमने इन टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की को बग़ैर किसी ज़ाब्ते या इखलाकी फ्रेमवर्क के बढ़ने दिया
تو وہ وقت دور نہیں جب انسانوں کو ان روبوٹس کے سامنے اپنی جگہ ثابت کرنی مشکل ہو جائے گی۔ اگر ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصنوعی ذہانت پر اتنا انحصار کر لیا تو انسانوں کی قدرتی صلاحیتیں کمزور ہو جائیں گی۔ فیصلہ کرنے، مسائل حل کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ہمارا انحصار صرف مشینوں پر ہوگا۔ اس سے نہ صرف ذہنی صلاحیتیں متاثر ہوں گی بلکہ معاشرتی اور اخلاقی مسائل بھی جنم لیں گے۔ اس کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم مصنوعی ذہانت کی ترقی اور اس کے استعمال کو ایک مضبوط فریم ورک کے اندر رکھیں۔ AI کے استعمال کے لیے قوانین بنائیں جس کے لیے حکومتوں، کمپنیوں اور سائنسی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ماحولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جس سے پوری دنیا دوچار ہے، اور پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات کے باعث موسم غیر متوقع ہو گئے ہیں۔ پچھلے چند سالوں میں دیکھا گیا ہے کہ بارشوں میں کمی آ گئی ہے اور گرمی کی شدت میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ سب کچھ انسانوں کی غیر ذمہ دارانہ سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ گلیشیئر زمین کے قدرتی ذخائر ہیں جو ہم سب کے لیے پانی فراہم کرتے ہیں، لیکن گلوبل وارمنگ کے باعث یہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ اس کا اثر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ گلیشیئرز کا پگھلنا سیلابوں اور دریا کے پانی کی سطح میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اس سے زمین کی قدرتی آبپاشی کا نظام متاثر ہو رہا ہے اور کئی علاقے پانی کی کمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں گرمی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے خشک سالی کے اثرات بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ کھیتوں میں پانی کی کمی کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے اور کسانوں کے لیے روزگار کے مواقع کم ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر نہ صرف خوراک کی فراہمی پر پڑ رہا ہے بلکہ یہ ہماری معیشت پر بھی براہ راست اثر انداز ہو رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث قدرتی آفات جیسے طوفان، سیلاب اور خشک سالی تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ بارشوں میں کمی کے ساتھ ہی وہ کم بارشیں جو آتی ہیں وہ غیر متوقع طور پر سیلابوں کی صورتحال میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان قدرتی آفات سے نمٹنا بہت مشکل ہو چکا ہے اور ان کا اثر نہ صرف زندگیوں پر پڑ رہا ہے بلکہ معیشت اور قدرتی وسائل پر بھی پڑ رہا ہے۔ اگر ہم نے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو روکنا ہے تو ہمیں جنگلات کی حفاظت اور شجرکاری کو بڑھانا ہوگا۔ قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینا ہوگا جیسے کہ سولر اور ونڈ انرجی۔ پانی کے ذخائر کا تحفظ اور بہتر استعمال ضروری ہے۔ جدید طریقوں کو اپنانا ہوگا جیسے کہ ریسائکلنگ اور ڈرپ ایریگیشن۔ اگر ہم نے ابھی سے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو مستقبل میں زمین ہم سے چھن سکتی ہے۔ آج کے دور میں درختوں کی کٹائی ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ درخت نہ صرف زمین کو جاذب بناتے ہیں بلکہ یہ ہماری آکسیجن کا بھی اہم ذریعہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے انسانیت کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے درخت تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ نئے درخت نہیں لگائے جا رہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آکسیجن کا اہم ذریعہ درخت ہیں۔ درخت نہ صرف آکسیجن پیدا کرتے ہیں بلکہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے ماحول کو صاف رکھتے ہیں، لیکن جب ہم درختوں کو بے دردی سے کاٹتے ہیں تو ہم اپنے آکسیجن کے ذخائر کو خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ درخت زمین کے کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں اور سیلاب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ اور سیلابوں کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ان میں سے بیشتر کا تعلق درختوں کی کٹائی سے ہے۔ درخت زمین کے ماحولیاتی توازن کے اہم ستون ہے۔ وہ نہ صرف ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں بلکہ جنگلی حیات کے لیے بھی پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے حل کے لیے شجرکاری اور جنگلات کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔
قدرتی وسائل کا بچاؤ کرنے کے لیے جدید اقدامات کرنے ہوں گے اور مل کر شجرکاری اور درختوں کے تحفظ کی کوشش کرنی ہوگی۔ اگر ہم آج درختوں کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو کل ہمیں اپنی سانسوں کے لیے بھی جنگ لڑنی پڑے گی۔ آج کل کی دنیا میں ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو بہت آسان بنا دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی قیمت بھی چکانی پڑ رہی ہے۔ ہم نے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر اتنا انحصار کر لیا ہے کہ پیدل چلنا تقریباً ناپید ہو گیا ہے۔ اب یہ معمولی عادت نہیں رہی بلکہ ایک غیر معمولی عمل بن چکا ہے۔ ہماری زندگی کی رفتار نے ہمیں اتنا سست کر دیا ہے کہ ہم نے جسمانی محنت کم کر دی ہے۔ گاڑیوں کی سہولت نے پیدل چلنے کی عادت کو کمزور کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں صحت کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ موٹاپا، دل کی بیماریاں، جوڑوں کا درد اور جسمانی کمزوری جیسے مسائل اب عام ہو گئے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ ہر جگہ پیدل جایا کرتے تھے، جس سے نہ صرف ان کی صحت بہتر رہتی تھی بلکہ قدرتی ماحول سے بھی جڑاؤ قائم رہتا تھا۔ لیکن آج کل لوگ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کا استعمال اتنا بڑھا چکے ہیں کہ پیدل چلنا تقریباً ایک ناپسندیدہ عمل بن چکا ہے۔ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے انحصار کے ساتھ ہم نے اپنی جسمانی سرگرمیوں کو کم کر دیا ہے۔ آج کل بچوں اور بڑوں کی بیشتر سرگرمیاں موبائل فون یا کمپیوٹر کے سامنے ہوتی ہیں، جو انہیں جسمانی طور پر سست اور ذہنی طور پر غیر متحرک بناتا ہے۔ آنے والے وقت میں ٹیکنالوجی کا انحصار اور بھی بڑھ جائے گا، جس سے ہم اپنے کاموں کو خودکار مشینوں کے ذریعے انجام دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان جسمانی طور پر کم فعال ہوگا اور اس کا اثر ہماری صحت اور روزمرہ کی زندگی پر پڑے گا۔ اس کے حل اور اقدامات کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو بڑھانا ہوگا اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے متوازن طریقے اپنانے ہوں گے۔ اگر ہم نے آج اپنی عادات کو نہیں بدلا تو کل ہماری صحت مزید مسائل کا شکار ہو جائے گی۔ آنے والے وقت میں خوراک کا بحران بھی ایک سنگین مسئلہ بن جائے گا۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور زرعی زمینوں کی کمی کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ غذائیت سے عاری ہے۔ مصنوعی کھادوں اور کیمیکلز کے استعمال کی وجہ سے پھل اور سبزیاں اپنے قدرتی ذائقے اور غذائیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ زمین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، جس کے باعث زرعی زمینیں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ان علاقوں میں جہاں زمین پر کھیتی کی جاتی تھی، اب عمارتیں اور سڑکیں آباد ہو چکی ہیں۔ زرعی زمینوں کا فقدان خوراک کی پیداوار میں کمی کا باعث بن رہا ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے مصنوعی کھادوں اور کیمیکلز کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ ان کھادوں کا استعمال نہ صرف زمین کی قدرتی طاقت کو کم کر رہا ہے بلکہ اس کے ذریعے پیدا ہونے والی خوراک بھی کم غذائیت والی ہو رہی ہے۔ ہم جو خوراک کھا رہے ہیں وہ اپنی قدرتی شکل اور غذائیت سے محروم ہو چکی ہے۔ بے ذائقہ اور مصنوعی طریقے سے پیدا ہونے والی خوراک نہ صرف ہمیں توانائی فراہم نہیں کر رہی بلکہ یہ صحت کے مسائل کا بھی باعث بن رہی ہے۔ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم قدرتی کھیتی باڑی اور آرگینک فارمنگ کی طرف واپس آئیں۔ خوراک کا بحران صرف ایک عالمی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہماری نسلوں کے لیے ایک سنگین چیلنج بن سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا ایک اور انتہائی سنگین چیلنج، افواہوں کا طوفان۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور معلومات تیزی سے پھیل رہی ہیں اور لوگ ان پر بغیر تحقیق کے یقین کر لیتے ہیں۔ یہ افواہیں صرف سماجی رابطوں کو متاثر نہیں کر رہی بلکہ معاشرتی ہم آہنگی اور اعتماد کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر جھوٹی خبریں اور افواہیں بڑی تیزی سے پھیلتی ہیں۔ کسی بھی موضوع پر
गुमराह कुन मालूमात की भरमार हो चुकी है और लोग इनको हकीकत समझकर शेयर भी कर देते हैं। इससे ना सिर्फ लोगों के जहनों में उबहाम पैदा हो रहा है बल्कि ये माशरती तकसीम और कशीदगी का भी सबब बन रही हैं। अफवाहों की ये लहर लोगों को हकीकत से दूर कर रही है। लोग इस कदर इन अफवाहों के ज़ेरे असर हैं कि वो सही और गलत का फ़र्क भूल जाते हैं। हकीकत में कोई भी वाक़या या ख़बर जब सोशल मीडिया पर फैलती है तो वो झूठ या मुबालगा में सूरत में मंजरे आम पर आती है, जिससे अवाम में खौफ और गुस्सा बढ़ता है। झूठी खबरें सिर्फ फ़र्द की ज़हनी हालत को मुतासिर नहीं करती बल्कि ये पूरे माशरती निज़ाम को दरहम बरहम कर देती हैं। ये हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ भड़काती हैं, हमें सही फ़ैसला करने से रोक देती हैं, आखिरकार माशरती अमन व सुकून को नुकसान पहुंचाती हैं। इसका हल सोशल मीडिया पर आगाही और तस्दीक है। हम सोशल मीडिया पर खबर की हकीकत को जानने और तस्दीक करने की आदत डालें। हमें सच और झूठ में फ़र्क करना सीखना होगा। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स को भी इस बात की तरगीब देनी चाहिए कि वो झूठी खबरों को फैलने से रोकें और हकीकत पर मबनी मालूमात फराहम करें। अगर हम इस बहरान को रोकना चाहते हैं तो हमें तालीम और आगाही के ज़रिए लोगों को समझाना होगा कि सोशल मीडिया पर फैलती अफवाहों की हकीकत क्या है। आने वाले वक्त में अगर हमने सोशल मीडिया पर हकीकत को अहमियत ना दी तो झूठ और अफवाहों का तूफ़ान हमें मज़ीद नुकसान पहुंचा सकता है। ये तमाम ख़तरात अभी हमारे काबू में हैं, लेकिन सिर्फ इस वक्त तक जब हम इन पर बरवक्त एक्शन लें। स्मोक की तरह अगर हमने इन ख़तरात को भी नज़रअंदाज किया तो ये भी हमारी ज़िंदगी को मफलूज कर सकते हैं।